گم ہو رہے ہیں۔ تو یہ مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے یہی جو ہے اسی کو جو ہے پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا میلاد جو ہے جو سنی مناتے ہیں، قرآن میں اس کی سند موجود ہے۔ اور کب سے موجود ہے؟ جب یہ بریلی نہیں تھا، دیوبند نہیں تھا، اور جب زمانہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سند جو ہے اس وقت اتاری۔ معلوم یہ ہوا کہ زمانہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے قرآن کریم نے جو ہے پہلے سے جو ہے لکھ دیا کہ جو بریلی والے کریں گے وہی جو ہے میرا پسندیدہ جو ہے دین ہوگا، اور وہی جو ہے وہ ہوگا کہ جس کی سند جو ہے میں پہلے سے اتارے دے رہا ہوں۔ بریلی کے مولانا احمد رضا خان نے جو ہے اگر جو ہے میلاد کے اوپر فتویٰ دیا ہے تو اپنے اوپر سے طرف سے نہیں دیا ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیۃ الابدان و شفائها وقطب القلوب دوائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحبہ بارک وسلم۔ ایک پلے میں یہ دونوں اور ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم کو نعمت عطا کی ہے، تو اس نعمت کا جو ہے ہم کوئی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے جو نعمت بندے کو عطا کی ہے اس کسی معمولی نعمت کا بھی جو ہے بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم نے ہم کو حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ انا نعمت اللہ، میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہوں، اور انا رحمت مہداہ، اور میں اللہ تبارک و تعالی کی وہ رحمت ہوں کہ ایز اے پریزنٹیشن اللہ تبارک و تعالی نے ہول مین کائنڈ کے لیے جو ہے مجھ کو بھیجا۔ تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا تو یہی ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں اور ان کی عید میلاد کو ہم منائیں اور اس کی خوشی ہم منائیں۔ یہ ان کا شکریہ ادا کرنا نہیں ہے کہ ان کی عید میلاد کو بند کیا جائے یا ان کے ذکر کو بند کیا جائے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچ دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اور اسی لیے جو ہے کلمے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ اسی لیے رکھا ہے کہ اگر تم کو جو ہے ایمان والا ہونا ہے تو جب تک ان کا نام نہیں لوگے، ان کا وسیلہ نہیں پکڑو گے اور ان کا احسان نہیں مانو گے، ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیۃ الابدان و شفائها وقطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها علیہ صحبہ بارک وسلم۔ تو یہ تو بھائی عید میلاد کا مہینہ ہے، آپ اپنی پہچان کو قائم رکھیے، اور اس عید میلاد کے مہینے کو منانے کا جو ہے اصل فائدہ یہ ہے کہ جو مسلک اور جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس مسلک کو خوب پہچان کر کے جو ہے اس پر آپ سختی سے قائم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہم کو ایمان دیا، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو تجدید ایمان کو نیا کرنے کے، ایمان کو تازہ کرنے کے ایک نہیں بے شمار موقع عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی یاد کا جو موقع ہے وہ اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ان کی یاد ہو، تو اس یاد کے بہانے سے اور اس یاد کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی یاد ہو، محمد کی یاد ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سنیوں کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ ان من عبادی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیۃ الابدان شفائها طب القلوب دوائها ونور الابصار وضیائها علیہ صحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں سرکار روایت فرماتے ہیں کہ ان اولیائی من عبادی واحبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، میرے اولیاء میرے بندوں میں میرے دوست وہ ہیں، اور میرے پیارے میری مخلوق میں وہ ہیں کہ جن کی یاد سے میری یاد وابستہ ہے، کہ میری یاد کے ساتھ جو ہے ان کی یاد ہوتی ہے، اور جب میری یاد ہوتی ہے تو ان کی یاد ہوتی ہے، اور جب ان کی یاد ہوتی ہے تو میری یاد ہوتی ہے۔ تو
عید میلاد منانا جو ہے یہ عین جو ہے قرآن کے منشا کے مطابق ہے، قرآن کے حکم کے مطابق ہے، اور قرآن کریم نے جو ہے اس کی سند جو ہے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ نے جو ہے اس کی سند اتاری ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا احسان جو ہے ہم پر نہیں جتایا، وہ چاہتا تو احسان جتاتا کہ ہم نے تم کو کھانے کے لیے دیا، ہم نے تم کو پینے کے لیے دیا، ہم نے تمہارے 2 آنکھیں بنائیں، ہم نے تمہارے جو ہے ہاتھ بنائے، ہم نے تم کو انسان بنایا، لیکن جو ہے اتنی اہمیت کے ساتھ جو ہے کسی چیز کا احسان جو ہے اللہ نے نہیں جتایا۔ خاص احسان جو ہے جتایا ہے تو محمد الرسول اللہ کی بعثت سے اور ان کے آنے کی کا احسان جتایا ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے ان کو بھیجا ہے، میرے احسان کو مت بھولو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، کن پر؟ اہل سنت پر، ایمان والوں پر، اعلیٰ حضرت والوں پر، مومنوں پر، بے ایمانوں کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا علی المؤمنین۔ کیا جو ہے حضور تشریف لائے تو کیا کافر کے لیے احسان نہیں ہے؟ ہندو کے لیے احسان نہیں ہے؟ حضور تشریف لائے تو کیا عیسائی کے لیے احسان نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے جو ہے یہ خاص جو ہے مینشن کیوں کیا مومنین کو؟ یہ اس لیے کہ مومن کا جو ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ احسان کو مانے، احسان مانے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ مومنوں پر اللہ نے جو ہے یہ احسان فرمایا ہے کہ ان پر جو ہے اللہ نے وہ ان کے اندر اللہ نے جو ہے وہ رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا رسول وہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں دے سکتا، لیکن قرآن نے جس کو رسول اپوائنٹ کیا ہے وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس رسول کو جو ہے ایسا بنا کر کے بھیجا ہے کہ ہم نے جو ہے جب ان کو جو ہے بھیجا تھا تو لوگوں کے دل گندے تھے، لوگ گندے تھے، وہ تشریف لایا تو ان کو ستھرا کر دیا۔ ستھرا ہونا، ستھرا کرنا جو ہے وہ اسی کا کام ہے، قیامت تک جو ستھرا ہو رہا ہے، جو ستھرا ہوگا اور قیامت تک جو ہے ستھرا ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ جو ہے دھوتے رہیں گے، ستھرا کرتے رہیں گے، اور ستھرا ہونے والے جو ہے ہوتے رہیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہابی کا رسول وہ ہے کہ جو کچھ نہیں جانتا، لیکن قرآن جو ہے جس کو رسول اپوائنٹ کر رہا ہے فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ انجانوں کو جو ہے علم کی دولت سے مالا مال کریں، کتاب و حکمت کے جو ہے جو علوم ان کو سکھاتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کے علوم سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ تشریف لایا تو عالم یہ ہوا کہ یہ بت پوچھتے تھے، اب بت گر جو ہے وہ بت پرست جو ہے بت شکن ہو گئے، اور اب یہ تشریف لایا تو سبحان اللہ یہ جو ہے وہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، یہ اللہ والے ہو گئے، یہ اللہ سے قریب ہو گئے، اور وہ تشریف لایا تو اللہ اکبر یہ ان پڑھ تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، وہ تشریف لایا تو ان کے جو ہے سینے جو ہے علوم و معارف کے گنجینے بن گئے، اور وہ تشریف لایا تو سبحان اللہ یہ اندھے تھے تو بینا ہو گئے، وہ تشریف لایا تو کچھ نہیں جانتے تھے جاننے لگے، اور وہ تشریف لایا تو سبحان اللہ جو ہے یہ گندے تھے تو پاک ہو گئے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو آپ کی جو ہے یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ سنی ہیں، اس میلاد کے موقع پر اپنی سنیت کی حفاظت کیجیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کو آپ یہ سمجھیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی دوسرا دین نہیں ہے، یہ مسلک اہل سنت ہی کا دوسرا نام ہے، اور سنی آپس میں سنی مل کر کے رہیں، سنی متحد رہیں، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی حدیث کی تعلیم ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے، اور یہی جو ہے وہ میلاد کو اور بزرگوں کی یاد کو منانے کا اصل فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔